ملک میں عام انتخابات کے بعد چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں حکومت سازی کے لیے وفاقی کابینہ کا انتخاب ہونا باقی ہے۔ نون لیگ نے اتحادی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہے۔ تاہم چونکہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے، اس لیے مسلم لیگ نون سینئر رہنماؤں کے علاوہ نئے چہروں کو بھی وفاقی کابینہ میں موقع دے گی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق شہباز شریف کی گزشتہ کابینہ میں شامل وزراء کو وہی وزارتیں دی جائیں گی تاکہ وہ اپنی اچھی کارکردگی اور کام جاری رکھ سکیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ابتدائی مرحلے میں وفاقی کابینہ میں 15 سے 20 وزراء کو شامل کیا جائے گا، جس کے بعد وزراء کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ مجموعی طور پر 45 وزراء، مشیر اور معاونین کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ نون لیگی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایم کیو ایم 6 وزارتیں مانگ رہی ہے، جبکہ نون لیگ 2 وزارتیں دینے کے لیے رضامند ہے۔ تاہم لگتا ہے کہ 2 کی بجائے 3 وزارتیں ایم کیو ایم کو دے دی جائیں گی۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کی وفاقی کابینہ میں کون سی وزارت کسے ملے گی؟ پاکستان کو اس وقت سخت ترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ میں سب سے اہم تعیناتی اس وقت وزیر خزانہ کی ہوگی۔ سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے مطابق وزیر خزانہ کا قلمدان اس مرتبہ بھی وفاقی وزیر اسحاق ڈار کو ہی سونپا جائے گا، جبکہ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ کے نام کے لیے طاقتور حلقوں سے رابطہ کیا جائے گا اور اسی کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت وزارت خزانہ کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اسحاق ڈار، مصدق ملک اور حبیب بینک کے صدر محمد اورنگزیب کے نام زیر غور ہیں۔ شہباز شریف کے گزشتہ دور حکومت میں وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان مریم اورنگزیب کے پاس تھا اور وہ نون لیگ کی ترجمان بھی ہیں۔ تاہم اس مرتبہ مریم اورنگزیب پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ساتھ مصروف نظر آ رہی ہیں اور انہیں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں شامل کیے جانے کا قوی امکان ہے، جبکہ وفاق میں عطا اللہ تارڑ بہت سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ اس مرتبہ عطا اللہ تارڑ کو وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان سونپا جائے گا۔ عطا اللہ تارڑ شہباز شریف کی گزشتہ حکومت میں معاون خصوصی برائے داخلہ و قانونی امور فرائض انجام دے چکے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت معاشی چیلنجز کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے شروع دن سے احتجاج اور دھرنوں کے اعلانات کے باعث وفاقی کابینہ میں وزیر داخلہ کی تعیناتی بھی انتہائی اہم ہوگی۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق وزارت داخلہ کا قلمدان احسن اقبال کو سونپا جا سکتا ہے، وہ پہلے بھی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، جبکہ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ کے لیے حنیف عباسی کا نام بھی زیر غور ہے۔ سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی اور انصار عباسی کا کہنا تھا کہ وزارت دفاع کا قلمدان پہلے کی طرح خواجہ آصف کو ملنے کا ہی امکان ہے۔ خواجہ آصف نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں اور ان کے دفاعی اداروں کے ساتھ اچھے روابط بھی ہیں۔ وزارت صحت کا قلمدان حنیف عباسی کو دیا جائے گا۔ اس سے قبل شہباز شریف حکومت میں وزارت صحت کا قلمدان پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل کے پاس تھا۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں وزارت تعلیم کا قلمدان رانا تنویر کے پاس تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف رانا تنویر کی کارکردگی سے کافی مطمئن تھے، اسی لیے اس مرتبہ بھی وزارت تعلیم کا قلمدان رانا تنویر کو ہی ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں چین نے بھاری سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور اس میں سی پیک کا منصوبہ بھی شامل ہے، جس کی کامیابی میں احسن اقبال کا بڑا کردار ہے۔ اس کے علاوہ احسن اقبال پاکستان کے لیے ویژن 2025 میں بھی اہم کردار کے طور پر پیش رہے۔ اس لیے تجزیہ کار انصار عباسی کے مطابق احسن اقبال کو ہی وزارت منصوبہ بندی کا قلمدان دیا جائے گا۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں مذہبی امور کی وزارت کا قلمدان جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر طلحہ محمود کو دیا گیا تھا، چونکہ اس مرتبہ جمعیت علماء اسلام اتحادیوں میں شامل نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کے رہنما سردار یوسف رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں، جو ماضی میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور رہ چکے ہیں۔ اس لیے سردار یوسف کو ہی وزارت مذہبی امور کا قلمدان سونپے جانے کے قوی امکانات ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وزارت پورٹس اینڈ شپنگ اور وزارت ہاؤسنگ کے علاوہ ایک اور وزارت ایم کیو ایم کو ملنے کا امکان ہے، جبکہ وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی انوشا رحمان، وزارت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک اور وزارت کیٹ کا قلمدان ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو سونپا جائے گا۔ اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان، پاکستان مسلم لیگ کاف کے چودھری سالک کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ تاہم انہیں کون سی وزارتیں دی جائیں گی، اس حوالے سے ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।